تفسیر ابن کثیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ صریح دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، اس کے بعد ہم نے لوگوں کے لیے ان کو کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور حق کو کھول کر بیان کر دیا تو وہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس حالت میں مر گئے وہ کافر ہی تھے، تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، اس میں لعنت میں ہے، اب یعنی وہ فیہا لعنت کی طرف بھیج رہے ہیں، اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک نوٹ ہے یہاں پہ، میں نوٹ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ ہاں جی، یہاں پہ نوٹ لکھا ہے انہوں نے، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ کے الفاظ سے معلوم ہوا ہے کہ جس کافر کے کفر کے حالت میں مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، اور چونکہ ہمیں کسی شخص کے خاتمہ کا یقینی علم ہونے کا اب کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے کسی کافر کا نام لے کر بھی اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ عام کافروں اور ظالموں پر بغیر تعین کے لعنت کرنا درست ہے۔ کس کے جی؟ بغیر تعین کے، بغیر نام لے کے، ظالموں پہ لعنت ہو، کافروں پہ لعنت ہو، جھوٹوں پہ لعنت ہو، تعین نہیں کرنا، کسی کا نام نہیں لینا، ٹھیک ہے جی، کسی کا نام لیے بغیر۔ اچھا یہ کس کے لیے قاعدہ ہے؟ کافروں کے لیے۔ دیکھیں یہاں مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ جب کافروں کے لیے اتنا سخت قاعدہ ہے کہ آپ نے ان کا نام لے کے بھی لعنت نہیں دینی ان کو، تو پھر مسلمان کے لیے کتنا سخت ہوگا۔ آگے وہ لکھتے ہیں جب لعنت کا معاملہ اتنا شدید ہے تو کسی مسلمان پر خواہ وہ کتنا ہی فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو، فاجر کیا ہوتا ہے؟ بغاوت پہ اترا ہوا، کتنا ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، لعنت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ یعنی جب کفار کو آپ نے نام لے کر لعنت نہیں کرنی تو کسی مسلمان کو کیسے آپ لعنت بھیج سکتے ہیں؟ اور فرماتے ہیں کسی کو مردود کہنا، کسی کو راندہ درگاہ کہنا، اللہ کی مار وغیرہ کہنا، یہ سب لعنت ہی کے حکم میں آتا ہے۔ از معارف القرآن مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں انہوں نے کتنے واضح الفاظ میں ہمیں یہ بات کی تاکید کی ہے۔ تو پلیز ریکویسٹ کہ ہمیں خود بھی اس سے باز آنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی بچانا ہے۔ دیکھیں خیر کی بات ہے، پھیلائیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی اور ہمارے دوستوں کو بھی، کیوں جی میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ اس کی عادت عمومی ہے ہمارے اندر، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ایسے اٹھتے پھرتے بیچتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس بیماری سے بچا لے۔ دینی احکام چھپانے والوں کے لیے دائمی لعنت، یہ وعید شدید اس شخص کے لیے ہے جو صحیح مقاصد کے لیے انبیاء کرام کے لائے ہوئے روشن دلائل اور دلوں کے لیے نفع بخش ہدایت کو چھپائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بندوں کے لیے ان کتابوں میں واضح فرما دی ہے جنہیں اس نے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا تھا۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو چھپایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرنے والوں پر ہر چیز لعنت کرتی ہے، جیسا کہ عالم کے لیے ہر چیز حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں اور پرندے فضا میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لیکن ان علم چھپانے والوں کا طرز عمل چونکہ ان کے خلاف ہے اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ اور دیگر سب لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ ایک مسند حدیث میں ہے جس کے بعض طرق بعض کے لیے باعث تقویت ہیں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے تو اسے روز قیامت جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کتاب اللہ میں یہ دو آیاتیں بے شک یہی جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، یعنی اگر یہ دو آیتیں نازل کردہ دلائل، وہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ آیاتیں نہ نازل کی ہوتیں تو میں کسی سے کچھ بھی بیان نہ کرتا۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ دو آیات نازل نہ کی ہوتی تو میں کیا کرتا؟ کسی سے
کوئی علم کی بات نہ کرتا، کوئی حدیث نہ سناتا، لیکن چونکہ یہ 2 آیات آ گئیں تو اب احادیث جن کو معلوم تھی ان کا بتانا ان پہ لازم ہو چکا تھا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ جب زمین میں قحط سالی کی حالت ہو تو جانور کہتے ہیں کہ یہ گناہ گار آدمی بنی آدم کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نافرمان انسانوں پر لعنت فرمائے۔ یعنی اگر قحط سالی کی حالت ہو تو جانور بنی آدم کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ یہ ان کے گناہوں کی سزا ہمیں بھی مل رہی ہے۔ ابو العالیہ ربیع بن انس اور قتادہ فرماتے ہیں کہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں کہ مانی فرشتے اور مومن ان پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے بلا شبہ عالم کے لیے انسان آسمان اور زمین میں ہر چیز، مچھلیاں پانی کے اندر بخشش کی دعا کرتی ہیں، اور اس آیت کریمہ میں ہے کہ علم چھپانے والے پر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور تمام لوگ لعنت کرتے ہیں، اور دیگر تمام لعنت کرنے والے بھی، خواہ وہ بازبان ہوں یا بے زبان، زبان قال سے ہو یا زبان حال سے، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے توبہ کرنے والوں کو مستثنا قرار دے دیا، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، یعنی جن لوگوں نے اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں سے رجوع کر لیا، اپنے اعمال اور احوال کی اصلاح کر لی، اور جسے پہلے وہ چھپاتے تھے اسے لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی کفر و بدعت کا داعی بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن جو کفر کی روش اختیار کریں اور تادم واپسی کفر ہی پر قائم رہے، علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا، تو ایسوں پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، یعنی قیامت کے دن تک ان پر لعنت برستی رہے گی، پھر جہنم کی آگ بھی ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت ملے گی، یعنی لمحہ بھر کے لیے بھی ان سے لعنت کو ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ تواتر اور تسلسل کے ساتھ ان پر لعنت برستی رہے گی۔ فنعوذ باللہ من ذالک۔ کافروں پر لعنت کا جواز، کفار پر لعنت کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بعد ائمہ قنوت وغیرہ میں کفار پر لعنت کیا کرتے تھے۔ ہاں البتہ کسی معین کافر کے بارے میں علماء کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ اس پر لعنت نہ کی جائے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کس حال پر فرمائے گا۔ ایک دوسری جماعت کا قول یہ ہے کہ کسی معین کافر پر لعنت کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ اس نشہ باز کا قصے میں مذکور ہے جسے نشہ کی وجہ سے بار بار حد لگائی گئی تھی، اور ایک شخص نے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، کس قدر کثرت سے اسے پکڑ کر لایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو، کیونکہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جسے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو تو اس پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ آگے تو اس میں اب کیا ہے کہ 2 پورشن ہے۔ اکثر علماء کی جو جماعت ہے وہ کافر کو بھی معین طور پر لعنت کرنے کے حق میں نہیں ہے، جبکہ کچھ علماء کی جماعت یہ ہے کہ وہ اس حدیث کے پیش نظر کہتے ہیں کہ اگر یہ یقینی صورتحال ہو، کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی گستاخی کرے تو پھر اسے لعنت کرنا جائز ہے۔ آگے جی اس کی تفسیر آخری آیت کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وہ اپنی الوہیت میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجھی نہیں، بلکہ وہ اللہ واحد یکتا احد ہے، بے نیاز ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان 2 پاک ناموں رحمان اور رحیم کی تفسیر سورہ فاتحہ کے شروع میں بیان کی جا چکی ہے، اور شہر بن حوشب کی حدیث میں ہے، جسے انہوں نے اسماء بنت یزید بن سکن سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان 2 آیات میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ الہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ نہایت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے۔ یہ اسم اعظم کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ ہاں جی، اسم اعظم ایک ایسا ہے اللہ کا اسم جس کو آپ اگر دعا میں استعمال کریں تو اس دعا کی قبولیت جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے۔ تو اسم اعظم کے بارے میں آپ نے کبھی، جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، ڈرامے باز ٹائپ، یہ عامر ٹائپ لوگ نا، یہ کہتے ہوتے ہیں ہمارے پاس اسم اعظم ہے، کیا ہے جی ہمارے پاس اسم اعظم ہے، وہ کوئی انوکھا اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کی بڑی واضح احادیث موجود ہے جن میں اسم اعظم کا تذکرہ ہے کہ اس میں اسم اعظم موجود ہے، جس طرح اسی آیت میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب وہ رحیم بھی ہو سکتا ہے، رحمان بھی ہو سکتا ہے، اور وہ الہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ان میں سے۔ اس لیے ایک حدیث میں آپ سے شیئر کروں گا جس میں باقاعدہ ایک دعا ہے، اور اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس میں اسم اعظم موجود ہے۔ اسم اعظم کے متعلق کافی احادیث ہیں، تو جو آدمی اس دعا میں اسم اعظم استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
سے قوی امید اور یقین بڑھ جاتا ہے کہ دعا کی قبولیت جو ہے وہ طاقتور ہو جاتی ہے. یعنی یہ وہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی افسر کے پاس جاتے ہیں اور کچھ ایسے انداز اپناتے ہیں کہ آپ جو ریکویسٹ لے کر گئے ہیں اس پہ عمل کی آپ کو امید ہوتی ہے اگر میں یہ الفاظ کہوں گا تو امید ہے کہ میرا کام ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے بھی مانگنے کے بڑے طریقے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھائے ہیں کہ مانگا کیسے جاتا ہے. علماء صحیح فرماتے ہیں ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا, ہمیں تو صحیح طرح مانگنے کے آداب بھی نہیں پتہ. وہ فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھیں بچہ جب ماں سے دودھ مانگتا ہے تو کس طرح مانگتا ہے. جب بچہ اپنے باپ سے کوئی سفارش کوئی یعنی چیز لیتا ہے تو وہ کتنے انداز اپناتا ہے, کتنے طریقے اختیار کرتا ہے. جب ہمیں بہت سے پی ایم اچھی چاہیے ہوتی ہے ہم کتنے طریقے اختیار کرتے ہیں جو ہمارے بس میں ہو سکتا ہے, صحیح یا غلط جیسے بھی ہمیں سمجھ آ جائے. تو اللہ سے مانگنے کے بھی اسی طرح. اور ایک مولانا صاحب فرما رہے کہتے ہیں ہم تو نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں نا, آپ کسی سے پوچھ لیں یار کیا مانگا تھا تو آپ کو جواب نہیں دے پائے گا. کیوں؟ اچھا مجھے آپ خود سوچئے, میں اگر ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کے لیے میں پہلے کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اتنی دیر میں اتنی باتیں کہنے میں بھی دیر لگتی ہے. پھر دعا کا اسلوب ہے کہ درود شریف پڑھا جائے, زیادہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا جائے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پڑھ لیا جائے, اس کے بعد دعا کی جائے. اب اس کے بعد مختصر دعا کتنی ہو سکتی ہے؟ میں تو یہ اندازہ کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں لوگ یوں کر لیتے ہیں. کیا مانگتے ہوں گے؟ کیا دل کا کنیکشن ہے؟ دعا تو ایک دل کے کنیکشن کا نام ہے اللہ سے, کہ اللہ سے ایک رابطہ کریٹ کیا جائے, اور وہ رابطہ کریٹ کرنے کے لیے پہلے اس کو واسطے دیے جائیں, پہلے اس کی تعریف کی جائے. یہی طریقہ ہے نا کہ پہلے رب کی تعریف تو کر لو. اس کی تعریف کرنے کے ہم قابل نہیں ہیں, ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. یہ سارے سمندر کی سیاہیاں پانی سیاہی بن جائے تو سیاہیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن رب کی تعریف نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بھی اگر مجھے کچھ چاہیے اپنے لیے تو مجھے اپنی استطاعت کے مطابق تو تعریف کرنی چاہیے نا. تو اس کے لیے مجھے اللہ کے نام یاد کرنے چاہیے. یعنی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے تمام نام اللہ کی تعریف ہیں. اللہ کے ناموں کا اللہ کو واسطہ دینا چاہیے, یا اللہ تجھے تیری ان ناموں کا واسطہ, میری جو ہے بات سن لے. دیکھیں ہم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہوتا ہے. کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو یہ دعویٰ کر دے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. کسی نہ کسی قسم کا کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہر آدمی کو ہے. تو اس پرابلم کو کرنا حل کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے. اور جب اللہ سے ہم نے پرابلم حل کروانی ہے تو اس کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے نا, کہ ایسا ہو کہ بس اللہ کہے کہ آج میں اپنے بندے سے بڑا خوش ہوں, آج اس کی مسئلہ پورا کر دیا جائے. تو جزاکم اللہ خیرہ. انشاءاللہ کل ہم ملیں گے عشاء کی نماز کے بعد, ظہر کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, کل بھی ظہر کے بعد. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین.